بیان ذیشان کے لیے حضرت علامہ مولانا فضیل رضا مدنی صاحب۔ تھوڑی سی حرکت فرمائیں، حرکت میں برکت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الراشدین المرشدین ہادیین المہدیین وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال الله في شان رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات۔ تمام چھوٹے بڑے مل کر بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات باعث تخلیق ارض و سماوات اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت رونق محفل یادگار اسلاف حضرت علامہ محمد صدیق صاحب رضوی، برادر مکرم حضرت علامہ محمد مظہر سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ کے محبوب کے غلاموں، اللہ پاک کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو میلاد شریف کے عنوان سے اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مجھے جو ٹائم ختم کرنے کا دیا تھا نا اس ٹائم میں شروع کر رہا ہوں، اور مظہر بھائی کو پتہ ہے ہم ٹائم کے پابند لوگ ہیں، ہماری یہ خوبی نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ مجھے حکم تھا کہ 9 بجے آپ کو دے دیں گے، تو 9:45 پہ آپ چھوڑ دیجئے گا، ابھی دیکھ لیں آپ۔ اور میں ویسے بھی بات زیادہ لمبی کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہماری محافل کو ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے، اور اگر دینی محافل وقت کی پابندی نہیں کریں گی تو پھر کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اپنے مزے کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ابھی آپ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی لنگر بھی گرم گرم کھلانا ہے، انہوں نے مجھے روکا ہی اس لیے تھا، کہہ رہے تھے کہ لنگر نہیں آیا ابھی تک، یعنی میرا بیان لنگر تک ہے۔ اور پھر میں نے بیٹھ کے پوچھا لنگر آ گیا؟ کہتے ہیں آ گیا۔ میں نے کہا گرم کھلائیں گے ٹھنڈا؟ کہہ رہے ہیں گرم۔ تو اس سے مجھے کچھ سمجھ جانا چاہیے نا۔ ہاں جی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ کو گرم گرم کھلائیں گے، کیونکہ وہی بات نعت میں ہو گئی ہے، وہی بات میں نے نثر میں کرنی ہے۔ اگر ٹائم ملتا تو انشاءاللہ کوئی لمبی بات بھی کرنے کو حرج نہیں ہے، ہمارا صبح شام کام ہی یہی ہے، لیکن بات لمبی ہو یا چھوٹی ہو، بات مدینے والے کی ہو۔
ہے نا جی. لمبی چھوٹی بات سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. گونگا بندہ نہ بولے جس کے سینے میں جان ہے منہ میں زبان ہے. تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کیونکہ لنگر گرم کھانا ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے. مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے. ان کے در پہ بیٹھئے بن کر فقیر. عالم بن کر نہیں, شیخ الحدیث بن کر نہیں, کوئی پیر عالم مفتی بن کر نہیں, ان کے در پہ بیٹھئے بن کر فقیر. پھر کیا ہوگا؟ مفلس ہو سامان دولت کیجئے. ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے. ان کے در پہ مشورہ دے رہے ہیں, ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے. ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے. اور کہتے ہیں نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا. نعرہ کیجئے نہیں, ایسا بولیں, نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا. پھر کیا ہوگا؟ جانے کافر پر قیامت کیجئے. جانے کافر پر قیامت کیجئے. ظالموں کیا یہی حق تھا محبوب کا کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جو نہ بھولا. لنگر بھی گرم ہوگا انشاءاللہ. لنگر کے آنے تک آپ بھی گرم ہوں گے. ہاں جی, جس طرح آپ نے انس بھائی کو سنا ہے نا, اس طرح سننے کا حق نہیں ادا ہوتا. دونوں طرف کو جاگ کے بیٹھنا چاہیے. سنیں, میرے آپ کے نبی اللہ کی وہ نعمت ہیں. اللہ نے نعمتیں بہت دی ہیں لیکن اس نعمت جیسی کوئی نعمت نہیں دی. اس لیے ساری نعمتوں سے بڑھ کر شکر بھی اس نعمت کا ہے, ذکر بھی اسی نعمت کا ہے. میں پورے بیان کا جو لب لباب تھا وہ آپ کو سنا رہا ہوں. ہر نعمت اللہ نے دے کر کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا, حالانکہ ساری اس نے دی ہیں, لیکن یہ نہیں کہا یہ میرا احسان ہے. ایک نعمت دے کر کہا یہ میرا احسان ہے. ساری نعمتوں پہ احسان نہیں جتایا, ایک پہ احسان جتایا. ایک پہ کیوں جتایا؟ بس یہ سنیے. اس لیے حضور اللہ کی نعمتیں خاص ہیں. ساری نعمتیں, میں وہ باتیں کروں گا جو آپ کو کل انگلیوں پہ یاد ہوں گی انشاءاللہ. ساری نعمتیں عام ہیں, حضور اللہ کی خاص نعمت ہیں. ساری نعمتیں حضور کے طفیل ہیں اور حضور اللہ کا فضل ہے. لولاک لما خلقت الافلاک ولما اظہرت ربوبیہ. فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا, میں اپنا رب ہونا بھی زمانے پہ ظاہر نہ کرتا. میرے آپ کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام, سارے انسانوں کے باپ, آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لو لا ہو, اے میرے بیٹے اگر وہ نہ ہوتے نہ میں ہوتا نہ تو ہوتا. جی محمد علی ظہوری نے کہا تھا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا, محلہ دے والی نہ دربان ہوندے, نہ محفلہ ہوندیاں نہ اے ثنا خان ہوندے, نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری, جہان وچ کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری, کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا, جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. میرے آپ کے نبی وہ نعمت ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. حضور نعمتیں خاص ہیں, ساری نعمتیں عام ہیں, ساری نعمتیں حضور کے طفیل ہیں, حضور اللہ کا فضل ہے.
اب اگلی تیسری بات سنیں، ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا بدل موجود ہے، اس کا بدل ہے، الٹرنیٹ ہے۔ مثلا کھانا اللہ کی نعمت ہے نا، پیٹ بھر کے کھائیں اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا آپ کو کھانے کے لیے روٹی نہ ملی تو بدل موجود ہے، چاول کھا لو، ٹھیک ہے نا؟ چاول نہیں ملے بریڈ کھا لو، کوئی نہ کوئی بدل مل جائے گا۔ ہوا اللہ کی نعمت ہے، بند ہو گئی آکسیجن لگا لو، کوئی نہ کوئی بدل مل جائے گا۔ جتنی نعمتیں آپ گنتے چلے جائیں ہر نعمت کا بدل ہے، مصطفیٰ کا کوئی بدل نہیں ہے، حضور کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ حضور سے پہلے کوئی بدل تھا، نہ حضور کے زمانے میں تھا، نہ حضور کے بعد آئے گا۔ بریلی کے تاجدار، میری آپ کی پہچان، سنیوں کی جان، فخر ہندوستان و پاکستان، امام احمد رضا خان، جنہوں نے ہمیں دیا کنز الایمان۔ آپ فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ چلے مشکل ہو گیا، آسان کرتے ہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، گونگا بندہ نہ بولے، زبان والا بولے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں، جے ہووے کوئی مینوں تے ہے بس اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے۔ اللہ مسجد اقصا مسلمانوں کو پھر عطا کر دے۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا، سارے ہی کھاندے نے صدقہ تیرا، سارے ہی کھاندے نے صدقہ تیرا، سونیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ ہر نعمت کا بدل ہے، حضور کا کوئی بدل نہیں ہے۔ چوتھی بات، ہر نعمت کو زوال ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کو زوال ہے، یہ گھٹتی ہیں۔ حضور اللہ کی وہ نعمت ہیں جو بڑھتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ خطیبانہ بات ہے، میں نے کہا نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا پیچھے والوں کا ذکر بھی گھٹے گا، نام بھی گھٹے گا، مٹے گا، محبوب تیرا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، تیرا نام بڑھتا چلا جائے گا۔ نہ یہ ذکر بارود سے رکے گا، نہ یہ پابندیوں سے رکے گا۔ کہا کیوں نہیں رکے گا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں رکے گا کہ اس کو بڑھانے کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہوا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ عقل ہوتی، لوگ بارود پھٹا کے ہمیں ڈراتے ہیں کہ اب میلاد نہیں کریں گے۔ میں نے کہا تمہاری بھول ہے، تمہاری ماں تمہیں روئے یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم تو گھر سے ماں سے دعائی یہ دے کے نکلتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلکہ امام نے کہا تھا جان دی ہوئی انہی کی تھی، جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں نے کہا اس سے یہ نہیں رکتا، کیسے؟ امام کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ جی۔ سنیں
نعرے والا ٹائم نکالیں تو 3 منٹ رہ گئے. دیکھیں حضور اللہ کی وہ نعمت ہیں جو گھٹتی نہیں ہے بڑھتی ہے. صرف اسی بات پہ پوری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ لنگر گرم ہی کھانا ہے. سنیں، نہیں گرم کھائیں گے انشاءاللہ، ٹھنڈا کیوں کھائیں گے. سنیں، آپ کو گرم کر دیں گے نا. ہیٹ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یہ عشق مصطفیٰ کی گرمی ہے نا. وہ کسی نے کہا تھا دیکھو دھوپ مدینہ کا پتہ دیتی ہے. عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے. کیوں مزہ دیتی ہے؟ لوگ گرمی سے تنگ ہوتے ہیں. کہا عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ سورج کی ہر کرن روزانہ خوب دیدار مدینہ کا مزہ لیتی ہے. حضور اللہ کی وہ نعمت ہیں جو خاص ہیں، باقی نعمتیں عام ہیں. حضور اللہ کی وہ نعمت ہیں جو اللہ کا فضل ہیں، باقی نعمتیں حضور کے صدقے ہیں. تیسری بات میں نے کی، ہر نعمت کو زوال ہے، حضور کو کمال ہی کمال ہے. حضور اللہ کی وہ نعمت ہیں، ہر نعمت کا بدل ہے، حضور کا بدل کوئی نہیں ہے. اور میری گفتگو کا آخری پوائنٹ ہے، ہر نعمت یا زحمت بن جاتی ہے یا زحمت بن سکتی ہے، اور حضور رحمت ہی رحمت ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے نا. لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے منتیں مان کے اولادیں مانگی، پھر وہ اولاد گلے کا پھندا بن گئی، اور پھر وہ ایسے جھولیاں اٹھا کے کہتے تھے اللہ اس سے تو بے اولاد اچھے تھے. زحمت بنی نہیں بنی نا. ہوا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بولتے جائیں، ہے نا. لیکن اگر یہی طوفان کی شکل اختیار کرے، زحمت بن گئی نہیں بن گئی؟ کھانا اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ضرورت سے زیادہ کھا لیں، پیٹ خراب ہو جائے، ہاسپٹل پہنچ جائیں، زحمت بنا نہیں بنا؟ بن گیا نا. ہر نعمت، پانی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے نا. یہی سیلاب کی صورت اختیار کر لے، زحمت بنا نہیں بنا؟ بنا نا. میرے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، لجپال نبی، کل بھی رحمت تھے، اب بھی رحمت ہیں، کل بھی رحمت ہوں گے. کیسی رحمت ہیں؟ ہم دنیا میں نہیں تھے تب بھی ہمیں یاد کرتے تھے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تم کیوں یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ ہمیں یاد کرتے تھے. ہم نہیں تھے تب بھی وہ ہمیں یاد کرتے تھے. اب ہم ہیں اور وہ پردے میں چلے گئے، اب بھی وہ ہمیں یاد کرتے ہیں. حشر کا میدان ہوگا، وہ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے. وہ ہمیں یاد کریں گے، ہم انہیں یاد کریں گے. حق شار یار. اس لیے میرے بھائیوں، اس نعمت کی قدر ضروری ہے. ساری نعمتیں اس نعمت پہ قربان ہو جائیں. ختم کر رہا ہوں. ساری نعمتیں اس نعمت پہ قربان ہو جائیں، ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں، یہ نعمت آگے ہو جائے. ساری نعمتوں کی چاہت، محبت، کشش پیچھے رہ جائے، اس نعمت کی محبت دل میں سب پر غالب آ جائے. یہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہے کہ میں اور آپ اس نعمت کی قدر جانیں. آپ کہیں گے جانتے ہیں تبھی تو میلاد کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، قرآن نے ایک اور بات بتائی ہے، وہ بتاؤں. قرآن کہتا ہے وما، میں شعر نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں. وما من رسول الا لیطاع باذن اللہ. فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اس کا حکم مانا جائے. ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کا، اونچا بولیں اونچا، اس کا جو نبی نے کہا وہ کرو، جو نبی نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ایک جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے کہو اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر میرے نبی کی پیروی کرو. میلاد لوگوں کو بے عمل بنانے کے لیے نہیں منایا جاتا. میری بات کو سمجھنا. اگر میلاد نبی میں کوئی ایسا پیغام دے رہا ہے، چاہے نعت کی صورت میں چاہے بیان کی صورت میں، کہ آپ کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے نبی نے قبر کے سرانے بیٹھ کے، برا بن عازب کہتے ہیں، قبر کے سرانے بیٹھ کے اتنا روئے کہ آپ کی آنسو آپ کی داڑھی سے گر کے زمین پہ گرے اور زمین تر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اٹھ کے صحابہ سے فرمایا
کون سے صحابہ جن سے اللہ نے جنت کا 4 بار وعدہ کیا، 4 بار وعدہ کیا ہے جنت کا؟ ان صحابہ سے کہا اے صحابہ اس کے لیے تیاری کرو۔ کس کے لیے؟ بولو، قبر کے لیے۔ اور سب سے ضروری ہے فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی۔ میں ذمہ داری سے یہ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پسند آئے تب بھی نہ آئے تب بھی، کیونکہ ہمیں فرمائشی بیان چھوڑ دینے چاہیے، اب فرمائشی باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ پوری رات محفل میلاد میں بیٹھے رہو، میں پوری ذمہ داری سے بقائمی ہوش و حواس آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پوری رات محفل میلاد میں بیٹھے رہو، ساری رات نعت خوانی سنو، نوٹیں بھی پھینکو، نعرے بھی لگاؤ، اگر فجر کی نماز چھوڑ دو، یہ تمہارا رات کو بیٹھنا ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا، اس کا رات کو جاگنا گناہ ہے۔ اچھا لگے تب بھی سبحان اللہ، نہ لگے تب بھی سبحان اللہ، کیونکہ یہی باتیں جب ممبروں سے غائب ہوئیں تو اس کے بعد وہ ناچنے گاننے والے ایکٹر قسم کے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا۔ اب ان کا ظاہری حلیہ کیسا ہے ہمیں نہیں پرواہ، ان کا شریعت سے تعلق کیسا ہے ہمیں نہیں پرواہ، ہمیں صرف یہ پرواہ ہے کہ کسی کا گلا کتنا اوپر جاتا ہے، کسی کا سر کتنا لمبا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہ، ان بطش ربک لشدید، اس بات کو سمجھو۔ اگر کوئی بندہ فرائض و واجبات کا تارک ہے، اس بندے کا کوئی مستحب قبول نہیں ہے۔ ہم روز مدرسے میں یہ بات پڑھاتے ہیں، یہ جو نفل ہوتے ہیں نا، نفل یہ معلق ہیں، ان کی قبولیت معلق ہے کس پر؟ فرائض پر۔ اگر کوئی بندہ فرض چھوڑتا ہے اور نفل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو یہ نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی، معلق رہتی ہے۔ کب تک؟ جب تک فرائض نہیں پڑھے۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ اگر ہم صرف زبانی دعووں اور نعروں کو حضور کی محبت سمجھ رہے ہیں تو میں آپ ابھی تک کسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ، آؤ میں اور آپ اس نبی کے عملی غلام بنے۔ میری آپ کی ماں اماں عائشہ کہتی ہیں میرے نبی رات کو اتنا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ کبھی یہ بات میں نے آپ نے سوچی ہے؟ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، آپ اتنا گریہ وزاری فرماتے کہ آپ کے سینے سے، یہ بخاری شریف میں، آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں فرماتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے رب کا وعدہ ہے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ تو آپ ہیں، اللہ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کو بھی بخشے گا، آپ کے پچھلوں کو بھی بخشے گا، پھر آپ اتنی کوشش کیوں فرماتے ہیں؟ میرے تیرے نبی کی لفظ دیکھو، آپ نے فرمایا افلا انا عبدا شکورا، عائشہ مجھے پتا ہے مجھے رب نے اتنا مقام دیا ہے، لیکن کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ حضور ساری رات قیام فرمائیں، میرے آپ سے 5 نمازیں بھی پابندی سے نہ پڑھی جائیں، فجر نیند میں نکل گئی، رات لیٹ بیٹھے رہے جی محفل میں، گپوں میں بیٹھے رہے، کیا ہوا جی صبح فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلی، زور ڈیوٹی میں چلی گئی، عصر ٹی وی دیکھتے ہوئے چلی گئی، مغرب عشاء بچوں سے کھیلتے ہوئے چلی گئی، اور نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ غلامی رسول نہ ہو تو زندگی بھی فضول ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کرو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کرو، اور آؤ اپنے ساتھ یہ تہیہ کرو، اب سے میں نام کا غلام نہیں بنوں گا، کام کا غلام بنوں گا۔ اب سے میں نام کا عاشق نہیں بنوں گا، کام کا عاشق بنوں گا۔ اب سے میں دعووں کی نعروں کی دنیا سے نکل کر عملی دنیا میں قدم رکھوں گا، اونچا انشاءاللہ۔ میلاد بھی مناؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا، میلاد بھی مناؤں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، میلاد بھی مناؤں گا، اپنے نبی کی سنت کو نالی میں نہیں پھینکوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ دور حاضر میں امید کی کرن دعوت اسلامی، سبحان اللہ کہیے، آپ کو مجھے یہ سوچ یہ فکر یہ دعوت دیتی ہے کہ میں اور آپ اپنا رشتہ نبی پاک سے جوڑیں، کیونکہ اسی رشتے نے ادھر بھی کام آنا ہے، اسی رشتے نے ادھر بھی کام آنا ہے۔ لمبی بات نہیں کرتا، آپ مجھ سے پوچھیں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی کے جامعات، مدارس، اجتماعات، مدنی قافلے، مدنی چینل، جو کچھ بھی ہے یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا ایک کام کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے بچوں کی کردار سازی کر رہے ہیں،
یہ میرے اور آپ کے بچوں کو معاشرے میں جینے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے بچوں کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں ماں کا احترام کیا ہے، باپ کا احترام کیا ہے، بہن کا احترام کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا احترام کیا ہے۔ ایسی تحریک کا ساتھ دینا چاہیے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، دیں گے نا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات، مدارس و کینٹ میں جا بجا موجود ہیں جہاں آپ کے بچوں کو قرآن کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیے، انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت کا سامان ہوں گے، آخرت میں بھی نفع کا باعث ہوں گے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ کروں کہ جانی تعاون بھی کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے۔ دعوت اسلامی اپنے اخراجات کو چلانے کے لیے، جو کہ اب اربوں میں پہنچ چکے ہیں، اربوں روپے کے اخراجات کو چلانے کے لیے سال میں ایک بار چندہ مہم کرتی ہے۔ آج کل وہ چندہ مہم جاری ہے، یہ یونٹس کی صورت میں اس خرچے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، اپنی جیب سے دیجئے، دوسروں کو ترغیب دلا کے دیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا۔ آپ دعوت اسلامی کو مال دیجئے، دعوت اسلامی معاشرے کو حافظ قرآن دے گی۔ آپ دعوت اسلامی کو مال دیجئے، دعوت اسلامی معاشرے کو عالم دین تیار کر کے دے گی۔ دیں گے نا؟ اور دے کر کبھی بھی دل میں یہ مت سوچنا میں نے دیا ہے نہ، جس کا مال اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے اسے شکر کے سجدے میں گر جانا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ کہاں جس دین کے لیے عثمان غنی کا مال لگا، جس دین کے لیے سعد ابن ابی وقاص جیسوں کا مال لگا، جس دین کے لیے عبد الرحمن ابن عوف جیسوں کا مال لگا، وہاں تو نے میرے جیسے کبھی قبول کر لیا ہے نا؟ تو دے کر پھر بھی شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو باتیں میں نے کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نام کا نہیں کام کا میلادی بنائے۔ بد عملی بد عقیدگی سے اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے۔ تقریباً 4-5 منٹ میں اوپر چلا گیا ہوں، معاف کیجئے گا۔ لنگر انشاءاللہ امید ہے دعا تک گرم ہی رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاتھ سے آگے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں استاد جی نے اصلاحی بیان بھی فرمایا اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی بیان فرمایا۔ بس انشاءاللہ اب صلاۃ والسلام ہوگا اور آپ تمام حضرات کے لیے جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں سب ہمارے مہمان ہیں، قابل احترام ہیں۔ ہمارے حماد بھائی ہیں، عماد بھائی، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے سب کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ اور ہمارے سلطان بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ شامل کیا ہے۔